کا ایک پہلو ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو کس قدر بلند کیا. ایک چیز یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا یہ عبادت کا ایک حصہ قرار دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کے ملائکہ اپنے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو اپنے نبی پر درود اور سلام بھیجا کرو. اس آیت کے نزول کے بعد صحابہ کرام نے کہا کہ ہم سلام تو جانتے ہیں, التحیات للہ میں السلام علی النبی, السلام علیکہ, السلام علی النبی یہ کہتے ہیں, لیکن آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ نے درود ابراہیمی پڑھ کر سکھایا. بخاری مسلم کی روایتوں میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ درود بھیجتا ہے, کیا مطلب؟ عام طور سے کہا جاتا ہے, بعد کے لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے. یہ معنی غلط نہیں ہے لیکن محدود ہے, یہ مکمل نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. علامہ ابن قیم اور دوسرے متعدد علماء نے کہا کہ یہ اس کا درود کا بہت ہی محدود معنی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا, جیسا کہ امام ابو العالیہ نے, امام بخاری نے ان سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے کا مطلب کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان آپ کی تعریف اور آپ کی تعظیم تعریف کے ساتھ ذکر کرتا ہے اور آپ کا اچھا تذکرہ کرنے کا حکم دیتا ہے. فرشتوں کو بھی دعا کا حکم دیتا ہے اور عالم علوی یعنی آسمان کے باشندوں کے ساتھ ساتھ زمین کے باشندوں کو بھی کہتا ہے کہ ان پر درود و سلام بھیجا جائے, حکم دیتا ہے. لہذا درود و سلام بھیجنا بعض حالتوں میں مستحب ہے, بعض حالتوں میں فرض ہے. نماز کے تشہد میں آپ آخر میں دیکھیں فرض ہے, نماز جنازہ میں پڑھا جاتا ہے, اذان و اقامت کے وقت آپ پر درود بھیجا جاتا ہے. ہاں یعنی اذان کے بعد جو ہے مشروع کیا گیا کہ آپ دعا پڑھے, آپ نے اللہ کے لیے وسیلہ, اللہ کے رسول کے لیے وسیلہ مانگے اور آپ کے حق میں درود پڑھے. جو یہ کرے گا اس کو قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی. اذان کے بعد, اذان کے پہلے نہیں. اذان کے پہلے بدعت بھی ہے, گناہ ہے اور اللہ کے رسول کی مخالفت ہے, اور وہ بھی بعد والا بھی بلند آواز سے نہیں, دل میں پڑھنا ہے, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا عمل تھا, جیسا کہ آج کل لوگ کرتے ہیں. نماز اذان سے پہلے, نماز کے بعد اور مائک پر چیخ کر جو ہے فجر کی اذان کے بعد جو ہے, فجر کی نماز کے بعد جو ہے نعت اور فلاں پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کو جب عبادت مانا گیا ہے تو عبادت ویسے ہی کی جائے گی جیسے اللہ اور رسول نے بتایا. نماز ہم اپنے طور پہ نہیں پڑھتے, اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں. اب جب درود و سلام بھی عبادت ہے تو جس مقام پر بتایا گیا اور جس طریقے سے بتایا گیا ویسے ہی پڑھا جائے گا. جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھا جائے. اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی بہت ساری روایتیں ہیں. 2-3 روایتوں کا صرف سرسری ذکر کروں. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا. جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا, ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہے گا, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا. 10 مرتبہ اس پر درود صلات نازل کرے گا. ایک دوسری روایت ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے, صحیح مسلم کی حدیث تھی, اور یہ جو پڑھنے جا رہا ہوں ترمذی, حاکم وغیرہ کی ہے, جسے امام ترمذی نے حسن, علامہ البانی اور دوسرے علماء نے صحیح کہا ہے. کہتے ہیں کہ ایک صحابی ابی بن کعب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول, میں نے کہا اے اللہ کے رسول, انی اکثر الصلاۃ علیک, میں آپ پر درود صلات بہت بھیجتا ہوں, فکم اجعل لک من صلاتی, تو میں کتنا درود آپ پر بھیجوں؟ پوچھا, آپ نے جواب دیا فقال ما شئت, جو آپ چاہو, جتنا چاہو. قال قلت الربع, انہوں نے کہا کہ کیا میں چوتھائی حصہ, اپنے ذکر کا چوتھائی حصہ بیان کروں, 1/4. تو آپ نے کہا تم جو چاہو. کہا کہ فإن زدت فهو خير لك, تم جتنا چاہو, اور اگر تم کچھ زیادتی کرو گے, اس میں اور بڑھاؤ گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. قلت النصف, تو کہا کہ میں آدھا کروں اسے. کہا اگر تم چاہو اور اگر تم اور زیادہ کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. قال فالثلثین, اپنے ذکر کا 2/3 حصہ. تو آپ نے کہا ما شئت فإن زدت فهو خير لك, تم جتنا چاہو, اگر اس میں بھی اضافہ کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر. اپنے ذکر کو پورا کا پورا, میں نے کہا میں اپنے پورے ذکر کو صلات پر مشتمل بنا دیتا ہوں. تو آپ نے کہا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک,
اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہارے ہم و غم، تمہارے ٹینشن، پریشانی، صدمے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تیسری